الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ لاکھوں سے اوپر مجمع ٹھاٹھے مار رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہم آل انڈیا مشائخ بورڈ کی جانب سے اور صدر محترم حضرت علامہ مولانا سید محمود اشرف صاحب قبلہ اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمد اشرف میاں صاحب پٹوچوی کی طرف سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. محترم حضرات، ہم اور آپ آل انڈیا مشائخ بورڈ کی آواز پر جمع ہو گئے ہیں اور ہم نے نہ سردی کی پرواہ کی، نہ ٹھنڈک کی پرواہ کی، نہ کوہرے کی پرواہ کی. تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کی محبت میں نکل پڑے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. محترم حضرات، ہم واضح کرتے ہیں اور سی بی آئی ایل آئی یو کے لوگ اور ارباب حکومت، شہر کے ذمہ دار حضرات اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ کانفرنس کسی کی مخالفت میں نہیں ہو رہی بلکہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے ہو رہی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے، سبحان اللہ کا ہے بلند آواز سے. آپ پورے بھارت میں چلیے، ہر شہر میں انکوائری کیجیے تو الحمدللہ ہماری 80% مسجدیں ہیں، 80% عیدگاہیں ہیں اور مزارات درگاہیں ہیں تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے سنیوں کے. عوام میں یہی عالم ہے. ہم بہت دنوں سے آواز دیتے آ رہے ہیں، ہمارے ذمہ دار علماء بتا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے. ہم نے سینٹرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ سب سے مطالبے کیے اور بتایا کہ ہم 80% ہیں، لہذا جو جتنی اکثریت میں رہتا ہے اس کو اتنی ہی نمائندگی ملنا چاہیے. جب ہماری تعداد یہ ہے تو آج شہر مراد آباد اور یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، دہلی، مہاراشٹر، کونے کونے سے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے نمائندے اس کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں. اس موقع پر ہم گورنمنٹ سے جو مطالبہ لے کر آئے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن ہم بتا دیں کہ یہ جو بے چینیاں ہم نے محسوس کی، ہمارے حقوق مارے گئے، ہماری مسجدیں چھینی جانے لگی، ہمارے مزارات جن سے ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا ان مزارات پر ان کا تسلط ہو گیا. یہ بے چینی اور بے قراری محسوس کیا قائد ملت اور اشرف ملت نے. انہوں نے علماء اہل سنت کو آواز دیا اور آواز دینے کے بعد آج صنعتی شہر مراد آباد میں ہم اس گراؤنڈ میں سب جمع ہیں. ایک وقت آیا تھا اس ملک میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، پیغمبر کو اپنی طرح کہا گیا، مر کر کے مٹی میں مل گئے، یہ بکواس کی گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرا سکتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بخشش نہیں کروا سکتے، وہ مجبور محض ہیں. طرح طرح سے جب پروپیگنڈے کیے گئے
بھارت کے اندر اتر پردیش مچل اٹھا، یوپی تڑپ گیا، پورے ہندوستان میں بے چینی تھی. اس وقت کھڑے ہوئے بریلی سے اعلی حضرت فاضل بریلوی، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے تمام باطل عقائد کا رد فرمایا، اور رد فرمانے کے بعد اتنا پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مدینے والے کے نام پر مر جانے میں آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجدد سلسلہ اشرفیہ حضور اعلی حضرت اشرفی میاں، حضور صدر الافاضل، حضور صدر الشریعہ، شیر بش اہل سنت، حضور محدث اعظم ہند، ان بزرگوں نے جب یہ پیغام لے کر کے سامنے رکھا تو ہماری سنی عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ کسی وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی. لیکن آج قائد ملت علماء اہل سنت اب آپ کو باضابطہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی امامت قبول نہیں ہے، اسی طرح ان کی قیادت ہمیں منظور نہیں ہے. اب اپنے حقوق کے لیے ہم خود گورنمنٹ سے جمہوری حق کا استعمال کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے. محترم سامعین کرام، غور فرمائیں، حج کمیٹی میں ہم کو صفر کر دیا گیا، وقف بورڈ میں ہم کو ختم کر دیا گیا. جو تمام سرکاری مراعات ہیں ان لوگوں نے اپنی جھولیوں میں رکھا اور سنی بغیر دست پا کے نظر آنے لگا. آج ہم بہت بہت مبارکبادی دیتے ہیں قائد ملت اور خانواد اشرفیہ کو کہ انہوں نے ہندوستان بھر کے علماء کو متحد کیا اور لا کر کے اتحاد کا پیغام آج ہمارے سامنے رکھا گیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو قیادت کے راستے سے ہم سے امامت کروانا چاہتے ہیں، اب ہم اس سازش کو بھی ناکام بنا دیں گے. قیادت یہ کر رہے ہیں، مسجد میں ہمارے قبضہ امام اپنا لا کے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، 4-5 گھر سنی سیدہ مسلمان کے ہیں تو زبردستی ان کو نماز پیچھے پڑھنا پڑتا ہے. محترم سامعین کرام، لیکن جب قیادت یہ علماء اہل سنت کریں گے تو واضح طور پر اپنے حقوق ہم سب کو ملیں گے. ہمارا یہ پیغام اہل سنت والجماعت کا اور یہ اسلام کس طرح ہندوستان میں پھیلا ہے. حضرات کوئی بات نہیں، آپ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں. بہت اچھا انتظام ہے رضاکاران کا، مشائخ بورڈ کے ذریعے جو ذمہ داری دی گئی وہ سب نبھا رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں کی انتظامیہ بھی بہت اچھے انتظامات کر رہی ہے. سب اپنی جگہ منظم ہیں. آپ لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر اطمینان سے پھیل جائیں. تاریخ مراد آباد شہر کی لکھی جائے گی کہ جب علماء اہل سنت اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میدانوں میں اپنے مسائل، اپنے حقوق، قوم سے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے میدانوں میں نکلے تھے تو کمپنی باغ کا گراؤنڈ بھر دیا گیا. محترم حضرات، ہم ان فقیروں اور درویشوں اور بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن بزرگوں نے اس ملک میں امن و شانتی، محبت، بھائی چارہ، آدمیت، مانوتا، اہنسا کا پیغام عظیم دیا ہے. تقریباً 800 سال پہلے اس ہندوستان میں خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. بولو تشریف لائے؟ بے شک. آؤ ذرا ایک درویش، ایک فقیر کے آنے کا انداز دیکھو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، دلی میں قیام فرمایا. بے شک اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی نے